بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شہباز علی اور ہم سیکھ رہے ہیں علی حجویری قرآنی قاعدے کا سبق نمبر 9، لیکچر نمبر 18۔ لیکچر نمبر 18 کے اندر ہم نے نون تنوین کے بارے میں پڑھنا ہے۔ نون تنوین سے مراد دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہوتے ہیں، یعنی اس سبق میں ہم نے دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز کی دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم سبق نمبر 9 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم نون تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو نون تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر کی مثال میم دو زبر من، دو زیر کی مثال میم دو زیر من، دو پیش کی مثال میم دو پیش من۔ نون تنوین کو جزم والے نون کی طرح ہی پڑھتے ہیں، جیسے سامنے مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تا دو زبر تن، تا نون زبر تن۔ ان تمام مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون تنوین کو جزم والے نون کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے۔ لکھنے میں یہ دونوں مختلف ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے میں ایک ہی طرح ان کو پڑھا جائے گا۔ جیسے حمزہ دو زبر ان، حمزہ نون زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ دو پیش ان، حمزہ نون پیش ان۔ با دو زبر بن، با زبر نون بن، با دو زیر بن، با زیر نون بن، با دو پیش بن، با پیش نون بن۔ تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن۔ اب نون تنوین کو اور نون ساکن کو بغیر ہجے کیے ہم پڑھتے جائیں گے، تو میرے ساتھ پڑھتے جائیے گا۔ سن، 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 جن، 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 حن، 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 حن۔ خن، 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 دن، 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 ذن، 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 ذن۔ رن، 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 زن، 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 سن، 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 سن۔ شن، 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 شن۔ صن، 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 صن۔ ضن، 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 ضن۔ طن، 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 طن۔ ظن، 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 ظن۔ عن، 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 عن۔ غن، 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 غن۔ فن، 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 فن۔ قن، 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 قن۔ کن، 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 کن۔ لن، 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 لن۔ من، 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 من۔ نن، 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 نن۔ ون، 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 ون۔ ہن، 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 ہن۔ ان، 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 ان۔ ین، 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 ین۔ تو آئیے اب مشق نمبر 9 یعنی اسی سبق کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس مشق میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لفظ کو 2 مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ اس لفظ کو نون تنوین کی شکل میں لکھا ہوا ہے، اور دوسری مرتبہ اسی لفظ کو نون ساکن کی شکل میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی لکھنے میں یہ دونوں الفاظ ایک جیسے نہیں ہوں گے بلکہ مختلف ہوں گے، لیکن پڑھنے میں یہ ایک جیسے ہی پڑھے جائیں گے۔ جیسا کہ حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا، ہا دو پیش ہن، ای لا ہن۔
حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، ہا نون پیش ہن، الہن۔ تیسری اور چوتھی مثال بالکل اسی طرح ہوگی کہ لکھنے میں مختلف ہوگی لیکن پڑھنے میں ایک جیسے ہی، جیسے ہا الف زبر ہا، فا زیر فی، حافی، ضا دو پیش زن، حافظن، ہا الف زبر ہا، فا زیر فی، حافی، ضا نون پیش زن، حافظن۔ میم سین زبر مس، جیم زیر جی، مس جی، دال دو زیر دن، مس جی دن، میم سین زبر مس، جیم زیر جی، مس جی، دال نون زیر دن، مس جی دن۔ یہ دونوں الفاظ بھی لکھنے میں مختلف لیکن پڑھنے میں ایک ہی طرح پڑھے جائیں گے۔ میم ہا زبر مہ، دال دو زیر دن، مہ دن، میم ہا زبر مہ، دال نون زیر دن، مہ دن۔ واو الف زبر وا، دال زیر دی، وادی، یا دو زبر ین، وادین، واو الف زبر وا، دال زیر دی، وادی، یا نون زبر ین، وادین۔ دیکھا آپ نے لکھنے میں مختلف ہیں لیکن پڑھنے میں ایک جیسے۔ ہا زبر ہا، را زبر را، حارا، جیم دو زبر جن، حراجن، ہا زبر ہا، را زبر را، حارا، جیم نون زبر جن، حراجن۔ یہ دونوں الفاظ بھی لکھنے میں مختلف، پڑھنے میں ایک ہی طرح کے۔ یہ دونوں الفاظ بھی لکھنے میں مختلف ہوں گے اور ایک ہی طرح پڑھے جائیں گے۔ شین زبر شا، کاف واو پیش کو، شاکو، را دو زبر رن، شاکورن، شین زبر شا، کاف واو پیش کو، شاکو، را نون زبر رن، شاکورن۔ یہ دونوں الفاظ بھی لکھنے میں مختلف لیکن ایک ہی طرح پڑھے جائیں گے۔ میم ہا پیش مح، یا دو زیر جن، محجن، میم ہا پیش مح، یا نون زیر جن، محجن۔ یہ دو الفاظ بھی لکھنے میں مختلف اور پڑھے جانے میں ایک ہی طرح پڑھے جائیں گے۔ قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قادی، را دو پیش رن، قادیرن، قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قادی، را نون پیش رن، قادیرن۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ نے دیکھا کہ نون تنوین اور نون ساکن ایک ہی طرح پڑھے جاتے ہیں، لکھنے میں یہ مختلف ہوں گے لیکن پڑھے جانے میں یہ ایک ہی طرح پڑھے جائیں گے۔ تو آئیے اب ہم سبق نمبر 9 اس کے مشقی سوالات و جوابات کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ مل کے آپ نے پڑھنا بھی ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ سوال، نون تنوین کسے کہتے ہیں؟ جواب، دو زبر دو زیر دو پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ سوال، نون تنوین کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جواب، نون تنوین کو جزم والے نون کی طرح پڑھتے ہیں، جیسے تا دو زبر تن، تا نون زبر تن۔ سبق کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔